سوال یہ پپو کے صابن کی طرح آپ کی گورنمنٹ بہت سلو ہے. کریم آباد کا پل بھی آج تک نہیں بنا, بی آر ٹی بھی لیٹ جا رہی, سارے منصوبے لیٹ جا رہے ہیں. جہاں آپ کی جدید بسیں جن سڑکوں پہ نہیں چل پا رہی ہیں ان میں خواتین اسکوٹی کیسے چلائیں گی, ان کی تو جان آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. اچھا خیر, میں جہاں تک آپ نے اسکیمز کی بات کی, کچھ اسکیمز ضرور التوا ہیں, ان کے التوا کی وجوہات بھی ہیں. ایک جو بی آر ٹی ہماری التوا کا شکار تھی, اس کی جینین وجوہات میں 10 دفعہ ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ جیسے ہی یہ ڈالر کا ریٹ بڑھا اور پھر جو ہمارے کنسٹرکشن مٹیریل مہنگے ہوئے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ڈسپیوٹس شروع ہوئے کانٹریکٹرز کے ساتھ. وہ ڈسپیوٹس آلموسٹ ہمارے ڈن ہو چکے ہیں. اب ہماری کوشش ہوگی کہ جو نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں ہم اس کے ریزولیشن کی طرف جائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یلو لائن بی آر ٹی جو ہے وہ ہماری, اور ریڈ لائن بی آر ٹی, یلو لائن بی آر ٹی فل اس وقت ٹائم پر ہے اپنے, یلو اور ریڈ لائن بی آر ٹی اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. یلو لائن بی آر ٹی میں ہی ایک تاج حیدر برج, سینیٹر تاج حیدر برج مرحوم جو ہیں ان کے نام پر, وہ آلموسٹ تیار ہو گیا ہے. کسی دن بھی اس کو شروع کیا جائے گا پبلک کے لیے. وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ برج محکمہ ٹرانسپورٹ نے بنایا ہے. اس برج میں جو ہے سائیکل پہ چلنے والی کے لیے بھی الگ راستہ بنایا ہے, پیدل چلنے والے کا راستہ بنایا ہے, اور وائڈ اور بہت اچھی کوالٹی کا ایک وہ چیز بنی. تو اسی طریقے سے مختلف پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے. شاہراہ بھٹو پہ جو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کافی حد تک تیار ہو چکا, اور دسمبر میں اور جنوری میں کوشش ہے کہ باقی اس کا ٹریک بھی کمپلیٹ ہو جائے. 2 فیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر پروجیکٹ میں چیف منسٹر صاحب اور پوری حکومت سندھ کیبنٹ جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے. اور اس وقت وقتی طور پہ کراچی کے شہریوں کو مسئلے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ پرماننٹ بنیادوں پہ حل ہو جائیں گے, کیونکہ حکومت کی پوری پرائرٹی ہے کہ کراچی کے, ہم سندھ بھر کے لیے پرائرٹی ہے لیکن کراچی کے لیے کیونکہ ہمارا ایک معاشی ہب ہے, تو کراچی کے جتنے بھی ایشوز ہیں, چاہے وہ پانی کے ایشوز ہوں, چاہے وہ کراچی کے سڑکوں کے ایشو ہو, ان کو ترجیح بنیاد پر جو ہے وہ حل کیا جائے. سر پنک اسکوٹیز کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ ایک ہوپ جو ہے نا اسٹوڈنٹس میں اور جاب کرنے والی خواتین کے لیے ہے. بہت سارے سوالات, بہت ساری امیدیں وہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ مکمل اس کی مطلب کتنی پنک اسکوٹیز آپ دینے جا رہے ہیں, اس کے لیے الگ سے کتنا؟ میں نے بھائی آپ کو آپ کے آج کی اس میڈیا ٹاک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنی بھی خواتین ہوں گی سندھ بھر میں, جتنی بھی خواتین ہوں گی جو واقعی یا کہیں نوکری کرتی ہیں یا کہیں پڑھتی ہیں, ان کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا اور ایک ان کا صرف جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا وہ پاس کریں گی, ان کو فری آف کاسٹ یہ اسکوٹر ملیں گی. چاہے وہ 1000 ہوں, چاہے وہ 10,000 ہوں, چاہے وہ 1 لاکھ ہوں, حکومت سندھ ان کو فری آف کاسٹ یہ جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے خواتین کے لیے یہ تحفہ ملے گا. دیکھیں جی, آپ کی بات صحیح ہے. ہماری ہمیشہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی یہ پرائرٹی رہی ہے کہ ہمارے ملک کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, جو آپ کے سب سے بڑی آبادی ہے, چاہے اس میں کاشتکار ہے یا اس میں کسان ہے, اس کو پروموٹ کیا جائے. اور اس کی لاجک بھی ہمارے پاس بہت ویلڈ لاجک یہ ہے کہ ابھی دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کہوں گا کہ جی کسی بھی پالیسی کی وجہ سے یا IMF کی بندش تھی, ہم نے گندم کی سپورٹ پرائز پورے ملک میں ایشو نہیں کی. اس کا جواب اب یہ نکلا ہے کہ اس وقت گندم جو ہے وہ ہم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اربوں روپے آپ کے جو فورن ریمیٹنس ہیں وہ جائیں گے باہر, اور وہاں سے آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. حکومت سندھ کا جو ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی 4,000 روپے مقرر کی تھی, اس سے کیا ہوا کہ گندم کی کاشتکاری بڑھی تھی. اگر آپ اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کرو گے تو اس کے بعد 2 چوائسز ہیں. اگر کسی چیز کا ریٹ صحیح نہیں ہوگا اور آپ کی DAP مہنگی ہے, آپ کی کھاد مہنگی ہے, آپ کی سارے بیج ساری چیزیں مہنگی ہیں, تو وہ کیوں کسان جو ہے گندم لگائے گا؟ تو اسی لیے آپ جب سپورٹ دیں گے, کوئی اٹریکشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ گندم لگائے. کیونکہ یہ صرف کسان کی بات نہیں, یہ ہر کاروباری شخص کے لیے بات ہے. ہر کاروبار کے لیے یہ لازم ہے, ہر کاروباری شخص کے لیے, اور ہر کاروبار کے لیے لازم ہے, ہر کاروباری شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کاروبار کرے. آپ کسی بھی شہر کے ایک شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تم یہ کام نہیں کرو, یہ کام کرو, تم جو ہے یہ دکان نہیں لگاؤ, کسی اور چیز دکان لگاؤ. تو اسی طریقے سے کسان کو بھی
اگر اٹریکشن ہوگی تو لگائے گا. تو اسی لیے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ہمیشہ گندم کی سپورٹ پرائز دی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر بنے اس سے پہلے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. پریزیڈنٹ صاحب کے بعد, آصف علی زرداری صاحب کے بعد, پیپلز پارٹی حکومت کے بعد پاکستان جو ہے گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. تو ہم کیوں نہیں جو سبسڈی ہم کسی غیر ملکی کسان کو دیں, کیوں نہ وہ سبسڈی ہم اپنے کسان کو دیں, کیوں نہیں ہم اپنے کسان کو فائدہ دیں, اپنے زمیندار کو, اپنے کاشتکار کو فائدہ دیں. اور اس کو لاجک سمجھ میں آتے ہیں کہ جی ہمارے فارن ریزرو بھی بچ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں اگر لاسٹ ٹائم جو بھی ڈیسیجن تھا آپ نے کسی کے کہنے پہ بھی کیا, اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے پاس گندم کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ امپورٹ کرنی پڑی آپ کو, اور آپ اپنا زرعی مبادلہ ویسٹ کر رہے ہو. تو اسی لیے ہی یہ ایک لاجیکل جو سولوشن, جو ایک سوچ دور اندیشی کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دیتے ہیں, اسی پہ چلتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 4200 روپے ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ ہم جو ہے گندم ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے اور آپ کا کسان خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو جاری رکھ سکے. سر آپ ٹرانسپورٹ کے نظام کو یقینی طور پہ بہت اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سر دوسری طرف جو شہر میں رکشا والے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن ٹیکسی سروسز ہیں سر, 1 کلومیٹر کے 300 روپئے جو ہے چارج کر رہے ہیں شہریوں سے. ان کو ریگولرائز کرنے بہت اچھا آپ نے سوال کیا, ان کو آپ کس طریقے سے, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کہا کہ ٹیکسی والے جو ہیں یہاں پہ ایک تو سرکاری ٹیکسی نہیں ہے پاکستان میں کوئی, یہ آپ کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور بہت ہیوی چارجز کر رہے ہیں. آج بھی آپ ایئرپورٹ سے اگر شہر کے کسی بھی طرف جاؤ تو 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 تک بھی لوگ چارج کر رہے ہیں. اسی لیے حکومت سندھ ٹیکسی سروس اپنی لے کے آ رہی ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ اگلے 2 ماہ میں آ جائے اور وہ ٹیکسی سروس شروع ہو جائے گی. تو پھر سرکار ریٹس کو ریگولیٹ کرے گی اور اس سے لوگوں کو اتنی مہنگی چیزیں نہیں پڑیں گی. اس لیے ہم ای وی ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں. حکومت کی ایک سوچ ہے, حکومت کا پلان یہ ہے کہ موٹر سائیکل چلے تو ای وی چلے, بس چلے تو ای وی چلے, گاڑی چلے تو ای وی چلے. اس سے آپ کی جو پولیوشن ہے, جو پیدل چلنے والے کو تکلیف دے رہی ہے, وہ ختم ہوتی ہے. آپ اپنی جو ہے وہ آپ کے ماحول آپ کا بہتر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ملک کے لیے کاربن کریڈٹس بھی جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کے پلان. ہاں جی شریف صاحب یہ بتا دیں کہ افغان مہاجرین کی بستیوں کو خالی تو کیا جا رہا ہے, کروڑوں اربوں کی زمینیں ہیں, لیکن وہ جیسے جیسے خالی ہوتے جا رہے ہیں قبضہ گیر آ کے وہاں قبضہ کر رہے ہیں. حکومت سندھ کا کیا پلان ہے, ان زمینوں کو کس طرح محفوظ بنائے گی اور کس طرح؟ دیکھیں جی 2 چیزیں نا, جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یا کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ ہے, اس کو تو کسی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہیے. پوری دنیا کا ایک تھمب رول ہے کہ اگر آپ کسی بھی شہر ویزا لے کے بھی جاتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس آنا ہوتا ہے, ورنہ لوگ آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو کہ انلیگلی کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت نے ان کو کہہ دیا بھی آپ واپس جائیں, وہ نہیں جا رہے, تو ان کو نکالا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں نکالا جا رہا ہے, اکیلے سندھ حکومت کی بات نہیں. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جو زمینیں سرکار کی ہیں, تو جہاں پہ یہ زمینیں خالی, بستیاں خالی ہوں گی, سرکار کو ان کو بلڈوز کرے گی, بلڈوز کر کے سرکار خود اس کو پوزیشن کرے گی. وہ کسی بھی یہ نہیں کہ جی ایک قبضہ غور سے جان چھڑاؤ تو دوسرا گلے میں پڑ جائے, تو وہ چیز نہیں ہونے دیں گے.